تسلیما سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 114 ہم نے پڑھا کل، اور آیت نمبر 115۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اس کے پہلے جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی اس میں مائدہ کے بارے میں تذکرہ تھا، اسی کے نام سے سورہ بھی ہے کہ آسمان سے دسترخوان اللہ نے نازل کیا، جناب عیسیٰ نے دعا کیا اور دسترخوان نازل ہوا۔ آج کی آیت میں خدا عالم کہہ رہا ہے قال اللہ نے کہا انی منزلها علیکم، میں ان پر نازل کروں گا، دسترخوان بھیجوں گا آسمان سے، لیکن جب دسترخوان آسمان سے آئے گا تو ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی، یعنی انسان کے پاس جتنی نعمت ہوگی اتنی اس کی ذمہ داری بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ٹھیک میں بھیجوں گا، تو اللہ نے دعا قبول کر لیا۔ اب اگر اس کے بعد فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، بس اگر کسی نے انکار کیا، بعد یعنی اس کے بعد دسترخوان بھیج دیا، تم نے کھا لیا، اب یقین تو اور مضبوط ہونا چاہیے جب اللہ کا اتنا بڑا جو ہے نشانی اللہ نے بھیج دی۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، اس کے بعد اگر کسی نے انکار کیا تم میں سے، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، بس میں اس کو عذاب کروں گا، معمولی عذاب نہیں، عذابًا لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا، کہ ایسا عذاب میں نے کسی کو نہیں کیا ہے، سخت عذاب کروں گا۔ لا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تمام عوالم میں، تمام عالم میں سب سے زیادہ میں اس کو عذاب کروں گا۔ اگر اس کے آنے کے بعد، اس مائدہ کو آنے کے بعد، دسترخوان کو آنے کے بعد پھر اللہ کا انکار کیا تو پھر میں اس کو سخت سے سخت عذاب کروں گا۔ اور اس کے بعد کی آیت ہے آیت نمبر 116۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اس آیت میں چند آیت پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ خدا عالم کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم یومہا، یہ آیت نمبر 109 تھی، یوم یجمع اللہ الرسول، وہ دن، اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ جمع کرے گا تمام رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم، ان سے سوال جواب ہوگا کیا تمہاری امت والوں نے جواب دیا۔ ہم نے اس آیت کے ذیل میں پڑھا تھا، آج اسی کے سلسلے میں یہ آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ قال اللہ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ تم جو ہے اپنا رب مانو، اپنا اللہ مانو، اپنی ماں کو اور تم کو، یعنی آج عیسائی جو ہے جناب عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو تم رب مانو کس کو؟ کیا تم نے کہا تھا اپنی قوم والوں سے؟ یہ اللہ سوال کرے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ، جب اللہ نے کہا، حالانکہ یہ بات جو ہے قیامت کے بارے میں ہو رہی ہے، قَالَ فعل ماضی کا صیغہ ہے،
ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے میں جب اللہ نے کہا. اگر کہتے ہیں وَإِذْ يَقُولُ جب اللہ کہتا ہے یا کہے گا تو مضارع کا صیغہ ہوتا ہے. لیکن صیغہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے ماضی کا. ماضی کسے کہتے ہیں؟ جو گزرے ہوئے زمانے کے اوپر دلالت کرتا ہے. لیکن یہاں پر بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ قیامت کے بارے میں. اب یہاں پر اگر معصومین علیہ السلام کا سہارا نہ ہو تو انسان اس مطلب کو سمجھ نہیں سکتا ہے. لہذا اس بارے میں ہمارے پانچویں امام حضرت محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس کا رائے حل بتایا. امام نے کہا لفظ ماضی کا جو صیغہ استعمال ہوا ہے جو چیز بالکل یقینی ہونا ہی ہونا ہے، یعنی قیامت تو آنی ہی آنی ہے، وہاں پہ اللہ انبیاء سے سوال بھی کرے گا ہی. لہٰذا جو چیز بالکل یقینی ہونے والی ہو وہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. یعنی کوئی استعمال جب اللہ نے کہا، یعنی جب اللہ کہے گا قیامت میں بالکل یقینی ہونے. لہٰذا نکاح میں بھی صیغہ جو پڑھا جاتا ہے ماضی کا صیغہ پڑھتے ہیں. کہا تو کہتے ہیں میں نے نکاح کیا، نکاح ماضی میں کیا، ماضی میں نہیں کیا، نکاح تو ابھی ہو رہا ہے. لیکن صیغہ کون سے استعمال ہوتا ہے؟ ماضی کا. ماضی کا، یقین، بالکل یقین کی منزل پہ، یعنی اس میں شک نہیں ہے کہ نکاح ہو گیا. لہٰذا یہ آیتیں ائمہ کے اقوال یہ سب ہمارے لیے سہارا بنتے ہیں. تو جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ نے کہا لوگوں سے کہ تمہاری ماں کو اور تم کو وہ اللہ مانے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم کو اللہ مانے؟ قال، تو جناب عیسیٰ نے کہا، یہاں پہ بھی ماضی کا ہی صیغہ ہے، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. جو جناب عیسیٰ کہیں گے اللہ تو پاکیزہ ہے، منزہ ہے، ما یکون لی، کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے ان اقول کہ میں وہ بات کہوں ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق نہیں ہے. نہ تو مجھے اپنے بارے میں ایسا کہنے کا حق ہے، نہ تیرے بارے میں ایسا کہنے کا حق ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ناحق بات کہوں؟ یعنی جناب عیسیٰ انکار کریں گے. ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے ایسی بات کہی ہو تو بہتر جاننے والا، تیرا علم جو ہے تمام چیزوں پر ایسا کیے ہوئے ہے. اگر میں نے ایسا کہا، دلیل جناب عیسیٰ نے قرار دیا، یعنی میں نے ایسا نہیں کہا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو اللہ مانو، میں نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں جناب مریم کا مجسمہ بنا کر کے اپنے چرچ میں وہاں جا کے پوجا کروں، یہ نہیں کہا. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، جو کچھ میرے نفس میں ہے سب کچھ تو جانتا ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، جو تیرے نفس میں ہے وہ میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، تو غیوب کو، تمام غیب کے علوم کو جاننے والا ہے. لہذا اس آیت میں اس چیز سے یہ ایک سوال جواب جو ہوا ہے، جو قیامت میں ہو رہا ہے، قرآن میں بیان ہو رہا ہے، یہ کس لیے ہے؟ یہ امت کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، تمام مذاہب کے لیے ہے کہ قیامت میں سوال جواب جو ہو رہا ہے کہ جناب عیسیٰ سے کہا جائے گا کیا جو ہے تم نے یہ کہا تھا کہ تم جو ہے ابن اللہ ہو، تم اللہ کے بیٹے ہو، تم نے یہ کہا تھا کہ جناب مریم کی عبادت کرو، ان کے سامنے جا کے وہاں پہ اپنا لگا کر کے مورتی وغیرہ. جناب عیسیٰ کہیں گے میں نے ایسا نہیں کہا تھا. یہ چیز جو ہے سوال جواب جو ہے اسی بارے میں، اسی آیت کے ذیل میں ہمارے آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام امام نے فرمایا کہ جس طریقے سے جناب عیسیٰ کے ماننے والوں نے جناب عیسیٰ کو بڑھا دیا، کیا اللہ بنا دیا ہے، اسی طریقے سے ہم اماموں کو ماننے والے میں دو طرح کے لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے گھٹا دیا، یعنی امام کو جو کہ امام معصوم ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام ہیں، ان کو امام نہیں مانا، وہ بھی گمراہ. ایک دوسرا گروہ وہ ہے جو غلو کرتا ہے، غالی جسے کہتے ہیں، غالی نے غلو کرنے والا، بڑھا کے پیش، یعنی ائمہ معصومین کو عبد کی منزل تک پہنچانے والا کا یہ بھی گمراہ ہے. لہذا جناب عیسیٰ کو جیسے عیسائیوں نے بڑھا کر کے پیش کیا، اگر مسلمان امام معصوم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، آٹھ امام کہہ رہے ہیں کہ ہم ائمہ کے بارے میں بھی لوگوں نے اس طرح کیا، کچھ لوگوں نے تفرید کیا، ہمارے درجے سے ہم کو گرا دیا، ہمارے مرتبے کا اقرار نہیں کیا، ہم کو امام نہیں مانا. اور کچھ نے کیا کیا، امام ماننے کے بعد کیا کیا، غلو کیا، بڑھا دیا، عبودیت تک پہنچا دیا، اب اللہ کا الوہیت تک پہنچا دیا، یعنی ہم کو رب ماننے لگے، رب کہنے لگے. لہذا یہ آیتوں میں جو کچھ بھی اس طرح کا تذکرہ ہے یہ موجودہ امت کے لیے بھی ایک درس ہے.
صدق اللہ العلی العظیم.